بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں بے اولادی کے بارے میں۔ ہم میں سے کتنے ایسے حضرات ہیں، خواتین ہیں، جو اولاد کی نعمت کے لیے ترستے ہیں اور سالہ سال گزر جاتے ہیں ان کے رشتے کو، اور اولاد کی نعمت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، من جملہ اسباب میں ان کے وہ چیزیں بھی ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ ہم تو دنیاوی اسباب کی طرف تو فوراً بھاگتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف، حکیم کی طرف، علاج کی طرف، لیکن جن کے بارے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جو مجرب بھی ہے، اور وہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء کرام کو اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء کرام ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نبی جب بات کرتا ہے تو وہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ان سے بلوائی جاتی ہے، کہہ دی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے لیے جو بھی اختیار کیا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یخلق ما شاء، جو مرضی وہ پیدا فرما دے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو لڑکیاں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو بیٹے عطا فرما دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو بانجھی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اسباب اور اعمال دونوں کو ملانا چاہیے کہ کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا کے ذریعے سے لکھا ہو تو وہ دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے سے لکھا ہو تو صدقہ دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز عبادت کے ذریعے سے لکھا ہو تو نماز عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے کہ کسی علاج اور حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اولاد لکھی ہوئی ہو تو وہ بھی کریں۔ ان سب چیزوں کو آزمائیں۔ تو نسخہ کیا ہے میرے بھائی؟ نسخہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ایسی کتنی دعائیں ہیں قرآن پاک میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں فرمایا فاستجبنا لہ۔ کسی بھی دعا کے بعد میں جب فاستجبنا لہ اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، ہمیں بس یقین سے مانگنا چاہیے۔ رب لا تذرنی، اللہ مجھے نہ چھوڑ، فردا، اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہتر وارث پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور اس کی دعا جو ہے قبول ہوئی۔ اور اس دعا کو کتنی بار پڑھا جائے، کب تک پڑھا جائے؟ اس دعا کو فرض کے علاوہ کی نماز میں، یعنی نفلی نماز میں، آپ اس کو سجدے کی حالت میں 40 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بہت مجرب ہے، اور 40 کا عدد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا بیان فرمایا ہے کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور راتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح 40 دن میں اللہ رب العزت بچے کو ماں کی پیٹ میں نطفہ رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے، ثم علقہ مثل ذلك ثم مضغہ مثل ذلك، پھر وہ ایک گوشت کا لوتڑا رہتا ہے، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے، خون کا لوتڑا رہتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے۔ تو 40 دن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اس کو 40 دفعہ لازمی پڑھا کرے کسی بھی وقت نفلی نماز میں، اور اس کو 40 دن تک وظیفہ بھی بنا لیں، اور ہر نماز کے بعد تو لازماً پڑھ لیا کرے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ استغفار، صدقے کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورۃ نوح میں ہے کہ تم استغفار کیا کرو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے،
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں اللہ تعالیٰ مال دیں گے، وَبَنِينَ اور بیٹے عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں اور باغات اور پھل اناج پیدا فرمائیں گے۔ یہ چار چیزیں صرف استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، تو استغفار کی کثرت بھی ہو۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی نعمت مجھے نہیں مل رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقے اور استغفار کی تلقین فرمائی۔ اب صدقہ کوئی بھی کسی بھی مقدار میں آپ دے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ بکرے ذبح کریں اور جو ہے بڑی بڑی جو ہے قربانیاں دیں اور آپ ہزاروں روپے خرچ کریں، آپ کسی کو 1 روپے آٹا نے بھی اللہ کی رضا کی نیت سے اور صدقے کی نیت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی قبول ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر جو ہے اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ صدقہ کوئی بھی ہو، کچھ کسی بھی مقدار میں ہو، اور استغفار آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے، استغفر اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا جو ہے استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ تو یہ ہے چند اعمال جس کو تو روزانہ کیا جائے، لیکن اگر دنیاوی اسباب کی بات کی جائے کہ کسی سے علاج کرانا ہے، حکمت، دوائی، نسخہ جات، تو اس کو باری باری کیا جائے کہ ایک نسخے سے فائدہ نہیں ہوا تو دوسرا آزمایا جائے، تیسرا آزمایا جائے۔ لیکن اعمال یہ آپ سب کر سکتے ہیں۔ آپ نفل میں جو ہے 40 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا آخر ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی طرح روزانہ کی کثرت، استغفار کی کثرت اور صدقہ، تو ان باتوں کو انشاءاللہ عمل میں لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جولی لازماً اولاد کی نعمت سے بھریں گے۔ اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کی برکت سے اور استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور اولاد بھی نرینہ ہوگی۔ وہ صحابی پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے استغفار اور صدقے کی کثرت شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹوں سے نوازا، 9 بیٹوں سے۔ تو میرے بھائی یہ میری اپنی طرف سے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے انبیاء کرام کا وظیفہ ہے، اس کو اپنائیں، اسی میں خیر اور برکت ہے۔ نہ امیدی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی نہ امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے ان دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترستے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس عمل سے جو ہے ان کی بھی جولی بھر جائے اور آپ کی بھی جولی بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جن کی اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔